رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ایک مجوسی کے نام۔ شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ موسم انتہائی سرد تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی فکر میں تھا۔ حضور نے فرمایا دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں؟ پھر یہ بات بھی درست ہے، خواب میں حضور نظر آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اسی شش و پنج میں وہ دن بھی گزر گیا۔ دوسری رات پھر حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا تم اس خیال کو چھوڑ دو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا یا پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تھے اس لیے شرما گئے۔ وہ مجوسی خود ہی بول پڑا، بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش بولے ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا لے لیجئے، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے، آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لیے اور اس مجوسی سے پوچھا، بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ وہ بولا میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا جنہوں نے مجھے فرمایا ایک شخص صاحب حاجت ہے اور وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ مجوسی یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر کہا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔